بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ثنا مکی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا بھی ہے اور غذا بھی۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے ثنا مکی کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہے۔ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو ہر آدمی کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر 4 خلطیں پائی جاتی ہیں، 4 مادے پائے جاتے ہیں: خون، سودا، صفرا اور بلغم۔ جب صفرا، سودا اور بلغم کی زیادتی ہوتی ہے تو انسان بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب ان تینوں چیزوں کو باڈی میں سے، جسم میں سے نکالا جائے تو انسان صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ثنا مکی بلغم، صفرا اور سودا کو جسم میں سے نکالنے کا بہترین ہے، یا وہ اس کے اندر جوہر پائے جاتے ہیں، بہترین ملکہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا دل ہے، اس کے جو پٹھے ہوتے ہیں، عضلات، ثنا مکی ان عضلات کو بھی، ان پٹھوں کو بھی طاقت بچاتی ہے۔ اور جب بلغم، صفرا اور سودا زیادہ ہو جائے تو عضلات کے اندر، پٹھوں کے اندر اینٹھن پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے عضلات اور میرے پٹھے اکڑ گئے ہیں، تو یہ عضلات اور پٹھوں کو کی اینٹھن کو وہ دور کرتی ہے۔ اور اس کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی کے اندر ابالا جائے، 1 تولہ کافی ہے، اور اس کے ساتھ آپ منقہ بھی ڈال لیں۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو استعمال کر لیں، تو ساری کی ساری جو باڈی جو ہے، وہ جسم جو ہے، پٹھے اور عضلات جو ہیں، وہ پھر سے کام کرنے لگتے ہیں۔ اطباء اکرام کو جب بھی کسی بیماری کی سمجھ نہ آتی ہو، یعنی بیماری کسی چیز کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے ہے، تو وہ ثنا مکی کا استعمال کرتے ہیں، اور ثنا مکی کے استعمال سے جسم کے غلیظ مادے نکل جاتے ہیں، اور جن کی وجہ سے جوڑوں کے درد، گنٹھیا کا درد، سر کا درد، اور اسی وجہ سے دماغ کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وہ سارے نکل جاتے ہیں۔ گویا یہ صفرا، سودا اور بلغمی مادوں کو نکالتی ہے، اور اسی وجہ سے دما کے اندر، ارک النساء کے اندر، شیعہ ٹیکا کے اندر، گنٹھیا کے اندر فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ثنا مکی 1 تولہ اور سونڈ کا پاؤڈر، سونڈ،
خشک ادرک، اسے پانی کے اندر، دودھ کے اندر ابال کے پیے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، آج تک پیٹ کے لیے جتنی بھی ادویات بنائی گئی ہے ان کی تعداد ہے 5000 سے زیادہ ہے، اور قبض کشائی کے لیے اور معدے کو طاقتور بنانے کے لیے آج کل مارکیٹ کے اندر سے 3-4 ادویات موجود ہیں، جن میں سے سنا مکی بھی ہے۔ اور جب ہمارا معدہ ورک صحیح نہیں کرتا، کام صحیح نہیں کرتا، تو اسی وجہ سے آکسلیٹ اور یوریٹ پیدا ہوتے ہیں۔ آکسلیٹ اور یوریٹ جب زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ آئندہ چل کے پتا کے اندر، گردہ کے اندر، مثانہ کے اندر پتھری بننے کا سبب بنتے ہیں۔ آپ سنا مکی کو استعمال کریں گے، آکسلیٹ اور یوریٹ جو ہے وہ آپ کے جسم میں سے نکل جائیں گے۔ سنا مکی کا استعمال ہے، ان کے اخراج کا باعث بنتا ہے، اور گردے کے اندر، مثانے کے اندر اور پتھری کے اندر، جب پتا کے اندر پتھری بننے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اگر جلاب لینا، قبض کشائی کے لیے دوا استعمال کرنی ہے، اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کا جلاب خوشبودار ہو، اس میں سڑاند نہ ہو، بدبو زیادہ نہ ہو، تو آپ ایک ماشا خشک سونٹ اور ایک ماشا لونگ اور 2 سے 3 تولہ سنا مکی، یہ 5 تولہ، یعنی ایک چھٹانگ گرم پانی کے اندر، ابلتا ہوا پانی ہو، آپ اسے بھگو کے رکھ دیں، اور پھر جب یہ ٹھنڈا ہو جائے آپ شہد کے ساتھ، گڑ یا شکر کے ساتھ میٹھا کر کے، اور اگر آپ کو شوگر ہے تو میٹھا آپ کم استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا پیٹ صاف ہو جائے گا، اور جو جلاب آئے گا آپ کو وہ خوشبودار ہوگا، اس کے اندر سڑاند اور بدبو نہیں ہوگی۔ حضرات محترم، اللہ جل جلالہ و من والوں کا ارشاد گرامی ہے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ کسی آدمی کو اگر قتل کر دیا تو اس کا بدلہ میں یہ دوں گا کہ ساری عمر جب اسے جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ کسی نے کسی کو قتل کیا، بغیر نفس او فساد، یا زمین کے اندر اس نے فساد پیدا کرنے کی کوشش کی، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ کہہ رہا ہے تو نے میری مخلوق کو تنگ کرنے کے لیے زمین کے اندر فساد پیدا کیا، یا میرے بنائے ہوئے بندے کو قتل کیا، تو نے ایک کو قتل نہیں کیا، بلکہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یوں سمجھ لے کہ تو نے ساری دنیا کو جب وہ قتل کر دیا۔ کوشش یہی کریں کہ کسی انسان پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھائیں۔ دنیا کی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ آپ بچ جائیں یا واہ واہ ہو جائیں، لیکن ان کاموں کے لیے اللہ نے جہنم بنا رکھی ہے،
چند روزہ زندگی کے اندر اگر واہ واہ ہو گئی، لیکن ساری زندگی اگر جہنم کے اندر جلنا پڑا تو یہ بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھنا۔ حکیم الیاس عبداللہ کی اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔